بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتا ہے هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں تم ان لوگوں پر جو رسول کریم علیہ السلام کے پاس ہیں کچھ خرچ مت کرو حتیٰ ینفضوا، حتیٰ کہ وہ خود بخود تتر بتر ہو جائیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمینوں آسمانوں کے خزانوں کا صرف اللہ ہی مالک ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر مدینہ طیبہ لوٹ کے واپس پہنچ گئے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو عزت والا اس شخص کو جو ذلیل ہے شہر سے نکال دے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، اور تمام کلمہ پڑھنے والوں کا حق ہے. عزت والا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور کلمہ پڑھنے والے مومنین ہیں، لیکن منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے ایمان والو تم اپنے مالوں کو، تمہارے مال جو ہے وہ تمہیں بے خبر نہ کریں. وہ اولادکم، اور تمہاری اولادیں، تمہارے مال اور اولادیں تمہیں بے خبر نہ کریں. ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. یعنی یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے مال اور اولادیں تمہیں یاد الہی سے غافل کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ،
اور جو لوگ ایسا کریں گے یعنی جن کے مال اور اولادیں ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں گے وہ لوگ خسارے میں ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے کہ من قبل ان یاتی احدکم الموت قبل اس بات کے کہ تم میں سے کسی کو موت پیش آئے. موت کے پہنچنے سے پہلے پہلے خرچ کرو. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب تو پھر اس وقت وہ کہے کہ مولا کریم تم نے مجھے ڈھیل کیوں نہ دی ایک قریب کی مدت تک. فاصدقا تو میں صدقے کرتا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نیکوں میں سے ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اور اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو تاخیر نہیں کرے گا، مہلت نہیں دے گا جس وقت اس کی موت کا وقت آ جائے. اور اللہ تعالی اس چیز کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. آیات طیبات کا تحت لفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا. اب اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کس صورت کا کون سا حصہ ہے. یہ سورہ منافقین کے آخری رکوع بھی ہے اور کچھ اس سے پہلے رکوع کی بھی چند آیات ہیں. سورہ منافقون جو ہے سورہ جمعہ کے بعد آئی ہے. ان دونوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے یہ بھی اصول تفسیر کا ایک مسئلہ ہے کہ گزری ہوئی صورت کا آخری حصہ آنے والی صورت کے ابتدائی حصہ سے کیا تعلق ہے. ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ بنے تو کتابی حیثیت محفوظ ہو جاتی ہے، نہیں تو اگلی آگے رہ گئی پچھلی پیچھے رہ گئی تو کتاب کے طور پر تسلسل ٹوٹ گیا ہے. تو قرآن مجید وہ کتابی خوبیاں جو کسی کتاب میں پائے جانے کی وجہ سے وہ کتاب بے مثل ہوتی ہے وہ ساری خوبیاں اس قرآن کے اندر موجود ہیں. گزری ہوئی صورت ہے سورہ جمعہ. سورہ جمعہ جو ہے یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر ان عبادات کا ذکر ہے جو پہلے نہیں تھیں. مکہ شریف میں چونکہ اجتماع بن ہی نہیں سکا، اکا دکا مسلمان کوئی یہاں ہے کوئی اگلے ٹاؤن میں ہے کوئی ایسے اگلے ٹاؤن میں ہے، ان کی نہ آبادی کنسولیڈیٹڈ ہے نہ ان کا رہنا سہنا ایک دوسرے کے قریب ہے، تو ان کی جمعیت ان کا اکٹھ کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا. اس لیے ان کے لیے جو اجتماعی عبادات تھیں وہ بھی نافذ نہیں کی گئیں. مثلا اجتماعی عبادات میں عید کی نماز ہے وہ بھی پہلی مرتبہ مدینہ شریف میں آ کے اس کا حکم نازل ہوا ہے. اور جماعت جو پنج وقتہ ہے وہ بھی مکہ شریف میں پنج وقتہ جماعت کا سسٹم بھی نہیں تھا. اسی طریقے سے جمعے کی نماز یہ بھی اجتماع مانگتی ہے تو وہاں اجتماع تھا ہی نہیں، اس لیے اجتماعی عبادات بھی وہاں نہیں تھی. اس سے ایک اسلام کا پرنسپل ثابت ہو گیا کہ کسی کام کا حکم اس وقت دو جس وقت اس کے حالات بنا لو. حالات کے بنانے سے پہلے اعلان کرنا ایک ناقابل عمل بات ہے. جب تک اجتماع نہیں بن سکا اجتماعی عبادات بھی وہاں نہیں ہوئی. قربانی بھی مکہ شریف میں نہیں ہوئی کیونکہ یہ بھی ایک اجتماعی قسم کی عبادت تھی. نماز بھی پڑھنا عید کی اور قربانی بھی کرنا، وہاں نہ اجتماع بن سکا نہ اجتماعی نماز ہوئی. اور قربانی بھی ساتھ ساتھ آدمی مل کے بھی کر سکتے ہیں، ایک ایک آدمی بھی کر سکتا ہے. تو اس طرح کا اجتماع مکہ شریف میں نہیں بن سکا، اس لیے قربانی کی جو عبادت تھی وہ بھی ملتوی رکھی گئی. تو اب اس جگہ منافقین کا ذکر اس سے کیا مناسبت رکھتا ہے؟ کہا دراصل قصہ یہ ہے جمعے میں ان حالات کا ذکر ہے جس میں اندرونی اور بیرونی طور پر دونوں طرح سے مسلمان ہے، اندر سے بھی مسلمان ہے باہر سے بھی مسلمان ہے. اس کا ایک کنٹراسٹ بنتا ہے اس سے کہ اوپر سے مسلمان ہو اندر سے بے ایمان ہو. منافقین ان لوگوں کا نام ہے جو منہ سے اسلام کا نام لیتے ہیں اور دل سے کفر کا دم بھرتے ہیں. اس مناسبت سے کنٹراسٹنگ میچ ہے ان میں اور ان میں. وہ اندر باہر دونوں طرف سے مسلمان ہے، اس لیے جمعہ کا ذکر جمعے میں اس کا ذکر آیا ہے.
آگے اس کا ذکر ہے جو اوپر سے مسلمان ہے اندر سے کافر ہے. اس کو کنٹراسٹنگ میچ کہنا چاہیے. اب یہ جو ان کا ذکر آیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا ان پر تم مت خرچ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں حتیٰ کہ وہ تتر بتر ہو جائیں، وہ منتشر ہو جائیں. یہ جملہ اس سلسلے میں ہے کہ چوتھے سال ہجرت کے اواخر میں یا 5ویں سال ہجرت کے اوائل میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے غزوہ بنی مستلق. دوسرا اس کا نام ہے غزوہ مریسی. مریسی دراصل ایک کنویں کا نام ہے. قدید اس مقام کا نام تھا جہاں وہ قوم آباد تھی. ان کا جو مین سورس آف انکم تھا وہ ایگریکلچر تھا، کھیتی باڑی کا کام وہ کرتے تھے. اس کنویں سے اتنا فراوانی سے پانی آتا تھا کہ اس پورے کے ڈسٹرکٹ کو وہ سیراب کرتا تھا. ان لوگوں کی معیشت کا دار و مدار اسی آمدنی پر تھا. تو اگر اس کا نسبت کریں اس کنویں کی طرف تو جنگ مریسی، اگر قبیلے کی طرف کریں تو قبیلہ بنی مستلق. غزوہ اور سریہ دو لفظ علم سیرت میں استعمال ہوتے ہیں. غزوہ اس جنگ کا نام ہے جو سرکار نے حکم دیا، ساتھیوں کو ساتھ لیا، خود بھی شرکت فرمائی، اس کا نام ہے غزوہ. جس میں سرکار خود تشریف نہیں لے گئے کسی مصروفیت کی وجہ سے اور وہاں اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو بھیجا، اس کا نام ہے سریہ. یہ غزوہ تھا، سرکار خود اس میں شامل تھے. کیونکہ پہلے یہ اطلاع تھی کہ عنقریب وہ قوم مسلمانوں پر حملہ کرنے والی ہے، مدینہ پر چڑھائی کرنے والی ہے. تو دلیر لوگوں کی عادت ہے جب کوئی انہیں کہتا ہے میں تمہیں ماروں گا، انہوں نے کہا کب مارو گے؟ کہا جب مجھے کہیں تو نہ مل گئے. تو کہتا ہے تم مجھے کیوں مارنے کے لیے آؤ گے؟ میں تمہارے دروازے پر آتا ہوں، میدان میں نکل کے کرو جو کچھ کر سکتے ہو. ان لوگوں کے بارے میں اطلاع تھی کہ یہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں. سرکار نے ایک دلیرانہ انداز کردار اختیار کیا، فرمایا تم ہم سے لڑنے نہ آؤ، ہم تمہارے دروازے پر آ جاتے ہیں، باہر نکل کے لڑو ہم سے. معمول گرامی یہ تھا کہ جس جگہ حملہ کرنا ہے صبح کی نماز سے کچھ پہلے اس کے قریب چل کے ڈیرا لگا لینا، تھوڑا آرام کر لینا ہے تاکہ جتنی آپ کی سپاہ ہے، جتنے آپ کے فوجی ہیں وہ تھوڑا آرام کر لیں، تازہ دم ہو جائیں، صبح سویرے سویرے اللہ کا نام لے کر کے ان سے ٹکر لیں. اس قاعدے کے مطابق سرکار نے اس قدید کے مقام کے قریب، قدید اس جگہ کا نام ہے اور مریسی اس کنویں کا نام ہے، مستلق اس قبیلے کا نام ہے. قبیلہ مستلق کے ساتھ لڑائی، اس کا نام غزوہ بنی مستلق بھی ہے. اس کنویں پر لڑائی اس وجہ سے اس کا نام بنے غزوہ مریسی بھی ہے. اور اس جگہ کا نام تھا قدید. گائے گائے مورخین نے اس کو جنگ قدید بھی لکھا ہے. تو جس وقت یہ وہاں پہنچے تو تھوڑی سی جنگ کے بعد ان کو شکست ہو گئی اور نتیجے کے طور پر 5000 بکریاں، 2000 اونٹ اور 10,000 آدمی گرفتار ہوئے. اور قاعدہ یہ تھا اس وقت کا جو پریویلنگ لا تھا، جو اس وقت قوم میں رائج تھا، پریویلنٹ لا کے مطابق جتنے بھی قیدی ہیں ان کو ان کی انسلیومنٹ ہوتی تھی، ان کو غلام بناتے تھے. اب سرکار دو عالم السلام کے جو سپاہی ہیں ان 10,000 کو غلام سمجھتے ہیں اور وہ 5,000 بکریوں کو غنیمت سمجھتے ہیں، 2,000 اونٹوں کو غنیمت سمجھتے ہیں، کیونکہ لڑائی کے بعد یہ ان کا ہاتھ لگا. اصولی طور پر تھے ہی وہ غلام، تھی وہ مال غنیمت. لیکن وہاں کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا حارث، وہ بڑا ہوش مند آدمی تھا. اس نے جلدی کر کے اپنی صاحبزادی جناب جویریہ کا نکاح حضور سے کر دیا. سرکار کے صحابہ کے غیرت نے تقاضا کیا، ان کا ان میں سے کوئی چیز مال غنیمت میں ہم نہیں لے جا سکتے، کسی بندے کو غلام نہیں بنا سکتے، کوئی اونٹ یا بکری غنیمت کے طور پر نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے کہ سرکار کا ان سے سسرالی رشتہ ہو گیا ہے. جن سے سرکار کا رشتہ ہو جائے ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک روا نہیں ہوتا. معلومات صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، حضور کی اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے اس پوری قوم کو پناہ مل گئی ہے، ان کے کسی بندے کو غلام نہیں بنایا جا سکتا.
ان کے کسی مال کو غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کا عقیدہ پتہ چلا کہ اہل بیت کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا۔ ایک فرد ان کا اہل بیت میں شامل ہو گیا اور بیوی اہل بیت ہے یقیناً، لیکن بیوی کے اہل بیت ہونے کے میں اور اولاد کے اہل بیت ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بیوی خواہ کتنی بھی نیک ہو، کتنی بھی متقی ہو، کتنی پرہیزگار ہو، کتنی عزت والی ہو، لیکن اولاد کے ساتھ اس کی برابری نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت کو آج طلاق دے دے، کل کچھ نہیں لگتی، اس کا نسب، اس کا شجرہ خامد کے ساتھ نہیں ملتا، وہ جس خاندان کی تھی واپس چلی جائے گی اس خاندان میں، لیکن بیٹی کو کیا کرے گا، بیٹے کو کیا کرے گا، پوتوں کو کیا کرے گا، نواسوں کو کیا کرے گا؟ ان کو طلاق دے سکتا ہے؟ ان کو طلاق نہیں ہو سکتی، نہ وہ جدا ہو سکتے ہیں۔ بیٹوں کا شجرہ نسب وہی ہے جو باپ کا ہے، لیکن بیوی کا شجرہ نسب وہ نہیں ہے جو میاں کا ہے۔ خیال میں آئی بات؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ صحابہ کا عقیدہ سمجھ آیا کہ جو نبی پاک کے ساتھ صرف نکاح کی نسبت ہو گئی، ان کی بھی اتنی عزت ہے کہ ان کی وجہ سے ہزاروں انسانوں کو معافی مل گئی۔ ان کے کسی ملکیت پر اپنا مالکانہ حق ثابت نہیں کر سکتے، ان میں سے کسی کو غلام نہیں بنا سکتے، حالانکہ وہ خود اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت کے رشتہ دار ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان اولیت دیتے چلے آ رہے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کا یہی عقیدہ تھا، سرکار کے ساتھ کوئی نسب کا نسبت کا رشتہ ہو جائے تو وہ محترم ہوتا ہے، اس کے تعلق والے بھی سارے محترم ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ایک لڑائی ہو گئی، ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان۔ انصاری ان مسلمانوں کو کہتے ہیں جنہوں نے سرکار کے مدینہ طیبہ تشریف لانے پر سرکار کا ساتھ دیا، سرکار کا کلمہ پڑھا، سرکار کو زمینیں نذرانے کے طور پر دیں، مکان بانٹ کے دیے، باغات بانٹ کے دیے، جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کے صحابہ کے ساتھ ان کا نکاح کیا، وہ انصار کہلاتے ہیں۔ مہاجرین وہ ہیں جو وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، سرکار کی محبت اور حمایت میں اپنا وطن چھوڑ کے آ گئے تھے، ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ مہاجرین اور انصار کے ایک ایک آدمی کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو دونوں طبقوں نے اپنے اپنے انصار کو پکارا۔ یہ زمانے جہالت کی رسم تھی، وہ جو میرے ساتھیوں آ جاؤ میدان میں۔ دونوں نے جب پکارا تو انصار انصاریوں کی مدد میں اور جو مہاجر مہاجروں کی مدد میں میدان میں نکل آئے۔ اب تلواریں بے نیام ہونے لگیں، سرکاری دور کے سامنے موقع پر پہنچ کے حالات کو دبا لیا اور قابو ڈال لیا، اور فرمایا کلمہ تمہارا اصل میں بنیاد ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ ایک ہے۔ اب تم مہاجر و انصار کے الگ الگ ٹائٹل استعمال کر کے قوم کو تقسیم مت کرو، تمہیں اکٹھا کرنے والی جو طاقت ہے وہ کلمہ شریف ہے۔ جو کلمے کو سچائی سمجھتا ہے وہ ایک قوم ہے، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ اے ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا۔ اس وقت اس ملک میں بھی مسلمانوں میں ایک آفت آ رہی ہے جس کو آپ روزانہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں یہ جٹ ہے، یہ گجر ہے، یہ سید ہے، یہ نائی ہے، یہ موچی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ آزاد کشمیر کا رہنے والا ہے یا مقبوضہ کشمیر کا، اور یہ پاکستان کا رہنے والا ہے۔ اس سے قوموں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے پھر سوچو کہ تم الگ الگ ہو یا ایک ہی ہو۔ سرکار کی تعلیم نے تو بتایا کہ کلمہ شریف ہماری نیشنلٹی ہے، ہم کسی خاکدان ارضی کے پابند نہیں۔ جغرافی سرحدوں کے پابند ہونا اسلام کی شان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہے۔ سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھو، ایک دوسرے کو قریب ہو کے رہو، رشتے ناطے دینے میں اپنی کف کا لحاظ ضرور رکھو، کیونکہ امام ابن فرد رویہ بطلانہ بلا کفن کا غیر کف میں جو برابر کے لوگ معاشرے میں نہیں سمجھے گئے ان کے رشتہ دینے لینے میں احتیاط کرو، کیونکہ لڑکیاں آباد ہوتے وقت کہیں گی یہ نائی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ موچی ہے، اس کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی۔ تو اس طرح معاشرے میں گڑبڑ ہوگی۔ نکاح کرتے وقت تم کف کا تلاش ضرور کرو، ہم کف۔ حضور افرا الا لا یزوج النساء الا الاولیاء ولا یزوجن الا من الاکفاء۔
کہ کوئی لڑکی اپنے طور پر اپنا نکاح خود نہ کرے، کوئی شادی خود نہ کرے، وہ اپنے انتخاب سے شادی نہ کرے، بلکہ اس کے وارث جنہوں نے پالا ہے۔ آپ جتنے بچوں والے بیٹھے میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب بازار میں کوئی اچھا کپڑا دیکھا، جب تک اپنے بچوں کو پہنایا نہیں چکا آرام آیا ہے؟ جب کوئی کھانے کی اچھی چیز دیکھے، جب تک اپنے بچوں کو نہیں کھلائے سکون آیا ہے؟ تو جو ماں کی گود سے لے کر کے تند و تیز جوانی تک خرچہ کرتے چلے آئے، ان کو سب سے پیارے اگر تم نہ لگتے ہوتے تو وہ تمہارے اوپر اتنا خرچہ نہ کرتے۔ تو جہاں جوانی پروان چڑھنے تک جنہوں نے تمہاری دیکھ بھال کی، اگر وہ مخلص نہیں ہے تو مخلص ہے دنیا میں کون؟ حضور نے کہا خبردار لڑکیاں اپنی شادی خود نہ کریں، ان کے وارث ان کو بیاہ کے دیں، اور فرمایا کہ وارثوں کو بھی یہ حق نہیں کہ جدھر چاہ ادھر جڑ دیا، نہیں، اس بچے خوشنودی کا بھی لحاظ رکھو، صحت صورت کا بھی لحاظ رکھو، تعلیم اور صلاحیات کا بھی لحاظ رکھو، شہرت اور عزت کا بھی لحاظ رکھو۔ جس خاندان کی شہرت تم سے خراب ہے، بیٹیاں وہاں رہنے میں دقت محسوس کریں گی، اس لیے ان کے برابر کا آدمی تلاش کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اور باقی نظریات میں، ملازمتوں میں، آنے جانے میں، لینے دینے میں، ووٹنگ میں، اور اگر آپ کا کوئی عہدہ یا اختیار ہے، اپرچونٹیز میں، آپ اس وجہ سے کسی کے ساتھ جاتی نہ کریں یہ نائی ہے، یہ چودھری ہے، یہ شاہ جی ہے، نہیں، تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ مسلمان قوم ایک قوم کی طرح آگے بڑھ سکے۔ یہ جب تک اس ملک میں یہ بیماری ہے، مسجدوں میں خاص طور پر یہ بیماری ہے، میرپور کا رہنے والا میرپور کے بندے کے سوا ووٹ نہیں دیتا، اور پنجاب کا رہنے والا پنجابی کے سوا ووٹ نہیں دیتا، ہندوستان کا رہنے والا کبھی پاکستانی کو ووٹ نہیں دیتا۔ یہ برائی ہے۔ کلمہ پڑھو اور دیکھو کام کیا ہے۔ مسجد ایک اچھائی کی جگہ ہے، وہاں اچھا بندہ تلاش کرو۔ اگر تم پاکستانی ہو، وہ بندہ کشمیری ہے، بندہ اچھا ہے، مسجد کے لیے اس کو ووٹ دو تاکہ وہ دین کا کام اچھائی سے کرے۔ تو یہ ایک اصول بن گیا جو سرکار نے اس وقت تعلیم دیا۔ دونوں قومیں میدان میں نکل آئیں ایک دوسرے کے سامنے تلواریں لے کے۔ سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ تم دونوں قبیلے اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے جو مدینہ طیبہ کے اصل باشندے تھے، ان میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ قرآن مجید نے کہا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم، کہ تم جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے، وہاں سے تمہیں اللہ کے رسول نے محفوظ کیا ہے۔ وہ جہنم کا گڑھا کیا تھا؟ یہ اوسی ہے، یہ خزرجی ہے، اس بنیاد پر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ کبھی انسان کو انسان سمجھ کے تم نے اس کا حق نہیں دیا، بلکہ اپنی برادری کا ویٹ دیکھ کے اس کے ساتھ کوئی مدد ممکن ہوئی تو کی ہے۔ اگر برادری کے ویٹ کو نقصان پہنچتا تو آپ نے نہیں کیا۔ نہیں، خدا کی پرستی کے لیے زندگی گزارو۔ جب سرکار موقع پر گئے، قابو ڈال لیا۔ اس میں منافقوں کی جماعت بھی ساتھ آئی ہوئی تھی۔ یہ منافقت بھی نئی بوٹی نہیں ہے، یہ پرانی چیز ہے، چلی آ رہی ہے۔ لیکن منافقوں کا ایسے نہیں کوئی دم نہیں لگی ہوتی یا ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے۔ منافقین کی پہچان بڑی باریک ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حضرت امام محمد باقر کے استاد ہیں، امام جعفر صادق کے استاد ہیں، اور بڑی عمر کے ہو کر انتقال ہوا ہے۔ اور یہ جناب علی برطا کو ساری امت سے افضل سمجھتے تھے، مگر شیعہ نہیں تھے۔ یعنی یہ جو تم نے ایک بنایا ہوا ہے پگڑ پہاؤں کہ جو اہل بیت سے محبت کرے فٹافٹ اس کو شیعہ کہتے ہو۔ جابر بن عبداللہ صاحب برملا طور پر جمعے کے خطبوں میں کہتے تھے کہ علی نبیوں کے بعد ثانی، نہ پہلی امتوں میں کوئی علی جیسا تھا نہ اس امت میں کوئی علی جیسا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم۔ ان سے پوچھا کہ آپ بڑے قدیم الاسلام مسلمان ہیں، بتائیں کہ منافقین کو آپ کس طرح پہچانتے تھے؟ مشکل تھی بڑی کہ پہلے وہ کفر کرتے تھے، کافر کے نام پر جانے جاتے تھے، یہودی تھے، یہودی کے نام پہ پہچانے جاتے تھے، اور مشرکین تھے، مشرک کے نام سے جانے جاتے تھے۔ لیکن اب جناب انہوں نے کلمہ بھی پڑھنا شروع کر دیا، سر بھی ٹینڈ کر دیے، مونچھیں بھی کاٹ کاٹ کے کچھ کا کچھ کر دیا، اور پائنچے بھی اونچے کر لیے جیسے کلندر کی بندریاں نہیں ہوتی، ایسی شلواریں پہننے لگے، اذانیں کہتے ہیں، اقامتیں کہتے ہیں، پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پہچان کس طرح ہو کہ یہ منافق ہے؟
کہتے کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، جب نہیں پہچانے جاتے تھے ہم علی کا نام لیتے تھے، جو ہی علی کا نام لیتے تھے ان کے چہرے پہ چھریاں پڑ جاتی تھی، چیب جبیں ہو جاتے تھے، کھٹا کھٹا سا منہ کرنے لگتے تھے، ہم سمجھ جاتے تھے اگر ایمان والا ہوتا تو علی کے نام سے اس کو بغض کیوں ہوتا، مشکل تھی بات۔ جیسا آج ہمیں یہ بات سمجھنے میں دقت پیش آئی کہ اہل سنت میں ایک طبقہ منافقین کا آگ گسا ہے، خارجی ہیں اصل میں، وہ سنی نہیں ہے، سنیوں کی مسجدوں میں خطیب ہیں، سنیوں کے سامنے تقریریں کرتے ہیں۔ پہلے جو خارجی تھے وہ انگوٹھے نہیں چومتے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ خارجی ہیں، یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ خارجی ہیں، اور پہلے وہ اہل بیت کا نام عزت سے نہیں لیتے تھے، ہم سمجھتے تھے خارجی ہیں۔ اب یہ سارے کام کرنے کے بعد بغض علی کو چھپا کے رکھتے ہیں، انگوٹھے بھی چوم لیتے ہیں، داڑھی بھی لمبی رکھ لیتے ہیں، اور اذانیں اقامتیں بھی اچھی طرح کہتے ہیں، اور یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن اندر سے بغض علی ان کے سینے میں ہے۔ یاد رکھو جب تک بغض علی سینے میں سے نہ نکلے اس وقت تک منافقت کا خاتمہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب منافق ساتھ آئے ہوئے ہیں اس جنگ مراسی میں، غزوہ مراسی میں ساتھ آئے، جو چیف ہیپوکریٹ ہے نا، جو سب سے بڑا منافق ہے، وہ اپنی ٹولی کا سردار بن کے آیا ہوا ہے، وہ بیچ میں موجود ہے، آنکھیں اوند لیتا ہے، بات سن لیتا ہے، تنہا ہوتا ہے تو اپنے بے ایمانوں کو اکساتا ہے کہ یوں یوں بولی بولو۔ اس کے یہ کلمات جو قرآن مجید نے نقل کیے ہیں، کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے تم ان لوگوں پر خرچ مت کرو جو سرکار کے گردا گرد اکٹھے ہیں۔ اس سے مراد وہ غریب صحابہ تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انصار نے نذرانے کے طور پر زمینیں بھی دی تھیں، چونکہ وہ ایگریکلچر کنٹری تھی اور کوئی فیکٹریاں نہیں تھی، کارخانے نہیں تھے اور کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، زمینیں تھی، جنگلات تھے۔ انہوں نے جو ان کی زمینیں تھی آدھی زمینیں کاٹ کے جس صحابی کو بھائی بنایا آدھی اس کو دے دی، آدھی خود رکھی۔ اس طرح جس کی 2 بیویاں، ایک بیوی کو طلاق دے کے سرکار کے صحابے کے حوالے کر دیا۔ سرکار کو نذرانے کی وہ زمینیں کافی مقدار میں دی، صحابہ کو بھی دی، سرکار کو بھی دی۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان زمینوں میں حل بھی جوتا ہے۔ اس علاقے کا نام ہے جرف۔ ایک مرتبہ میں لائل پر ایگریکلچر یونیورسٹی میں تقریر کرنے کے لیے گیا، تو جو ہی اسٹیج پر پہنچا تو پہلے انہوں نے مجھے سوال دیا کہ اس سوال کا جواب دے پھر آگے چلے۔ تو میں بہت نوجوان آدمی تھا۔ سوال کیا تھا کہ سرکار نے ایک گھر میں ہل دیکھی اور جوا دیکھا، جس کو جونٹ کہتے ہو، جوا دیکھا اور باقی کھیتی باڑی کا سامان دیکھا۔ سرکار نے فرمایا جس گھر میں یہ ہو اس گھر کا رزق پورا نہیں ہوتا۔ اس سے وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ سرکار نے کھیتی باڑی کی مذمت کی ہے، جو ہل چلانے کا کام کرتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں بھی پڑتی تھی تو ہل کے موقع پر زمیندار کے پیچھے گھر سے کھانا پکا کے پیچھے لے جانا پڑتا ہے دوپہر کی دھوپ میں، تو اس سے ان کو ریلیف ملنے لگا کہ سرکار نے نحوست بیان کی ایگریکلچر کی۔ میں نے کہا بات نہیں سمجھو، جو کام سرکار نے خود کیا وہ منحوس کبھی نہیں ہو سکتا۔ مدینہ شریف میں ایک علاقہ ہے زمینوں کا جن کو جرف کہتے ہیں۔ یہ آپ احد کی طرف جائیں تو مغرب کی طرف منہ کریں، اس راستے پہ کھڑے ہو کے جس علاقے پر نگاہ پڑتی ہے یہ پورا علاقہ جرف ہے۔ جرف کہتے ہیں بنجر غیر ممکن کو، یہ پٹواریوں کی بولی ہے، بنجر غیر ممکن، اس کو کھدر کر کے بھی لکھ دیتے ہیں، اس کو جرف کہتے ہیں۔ یہ علاقہ بھی سرکار کے صحابہ نے بارانی زمینوں کا سرکار کو نذرانے کے طور پر دیا تھا۔ سرکار نے اس علاقے میں ہل جوتا ہے، تو محنت کر کے کھانا کھانا یہ حلال کھانا ہے، اس کو منحوس سمجھنا انتہائی برائی کی بات ہے۔ جو کام سرکار نے کیا وہ منحوس کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، جنہوں نے یہ سوال کیا وہ سامنے کھڑے ہو تاکہ میں ان سے بات کروں۔ کھڑے ہوئے، وہ پروفیسر کہتے ہیں ہم نے یہ بات کی ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، جس کو کہتے ہیں اسباب الورود، ایک ہے حدیث کا تسلسل بیان کے اعتبار سے، ایک ہے اس کی بیک گراؤنڈ کہ یہ جملہ سرکار نے کس موقع پر بولا ہے، جس کو اسباب نزول کہتے ہیں قرآن کی بولی میں۔ یہ آیت نازل کی
کیوں ہوئی تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ اسی طرح حدیث کے اندر وہ علم ہے، اس کا نام ہے اسباب الورود. میں نے کہا اس کے اسباب الورود پڑھو. بات کیا تھی؟ ہل جو ہے جوتنے کی چیز ہے، جوا بیلوں کے کندھے پر رکھنے کی چیز ہے، یہ کدال پھاوڑے اور کدالیں یہ زمین کو کھودنے کی چیزیں ہیں. اندر پڑی ہوئی دیکھی تو سرکار نے فرمایا جس قوم نے ان کو اندر رکھ دیا ان کا رزق پورا نہیں ہوگا. ہل چلانے والے کو سرکار نے نہیں فرمایا کہ اس کا رزق پورا نہیں ہوگا. تو سرکار نے یہ کام خود کیا ہے. تو وہ صحابہ کو ملامت کرتا ہے وہ بے ایمان جو چیف ہپوکریٹ ہے. وہ کہتا ہے تم نے ان کو سروں پہ چڑھا لیا ہے، یہ پھٹے ہوئے کپڑوں والے، پھٹے ہوئے پاؤں والے، اور ان کے چہرے بگڑے ہوئے، جبڑے اندر کو گھسے ہوئے، آنکھیں تیسرے کھانے میں گھسی ہوئی، اور پٹھے تنے ہوئے ہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں، کچھ پہننے کے لیے نہیں، نہ پہننے کا کپڑا ہے، نہ کھانے کی روٹی ہے، نہ رہنے کا مکان ہے. ایسے لوگوں کو تم نے پیر و مرشد سمجھ کے ان کو سروں پہ بٹھا لیا ہے. آج وہ تمہاری طرف تلواریں لے کر کے نکل آئے ہیں لڑنے کے لیے. سرکار نے اس جوش کو ٹھنڈا کیا اور اس نے یہ الفاظ بولے اگر ہم خیریت سے واپس مدینے پہنچے تو یہ عزت والا اپنے آپ کو کہتا ہے، بے عزت کو وہاں شہر سے نکالے گا. بے عزت سے مراد اس بے ایمان کی مراد تھی رسول کریم علیہ السلام. اگر یہ عزت والا واپس پہنچا تو اس کو نکالے گا. اور سرکار کے صحابہ کو بھی کہتا ہے یہ گھٹیا قسم لوگ ہیں تو ان پر خرچ کرنا بند کر دو، خود بخود بھوکے ہوں گے، بھاگ جائیں گے. اللہ کریم ان کو پتہ نہیں ہے کہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنون، اپنے آپ کو عزت والا کہتا ہے اور اپنے ساتھ کے بے ایمانوں کو عزت والا کہتا ہے. ان کو نہیں کہتا. پہلے عزت کا مدار ایمان اور عقیدہ صحیحہ پر ہے. عزت والا وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ عزت والا نہیں ہے جس کی پتوند بڑی ہوئی ہے یا جس کے پاس پیسے بہت ہیں. پیسے بہت ہو کر کے بھی بے عزت ہو سکتا ہے، لیکن صحیح العقیدہ ان کی قبریں بھی جو ہیں وہ عزت والی ہے. آج سے چند 100 برس پہلے مدینہ شریف کی بات ہے. یہ بات ارکائیوز میں یہ ریکارڈ موجود ہے کہ مدینہ شریف کے مغرب میں ایک نالہ ہے برساتی، وہ دن بدن کٹوتی کرتا جاتا ہے تو ساحلوں کو کاٹتا جاتا ہے. وہاں چند صحابہ کی قبریں تھیں اور انہوں نے خواب میں اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ نالہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے، ہماری قبریں اس زد میں آ رہی ہیں، انہیں مہربانی کرو ہمیں نکالو. انہیں جب نکالنے کے لیے قبریں کھودی گئی تو سچ وہ جن کے بارے میں ریکارڈ ہے کہ وہ 2 کو دفن کیا تھا وہ 2 اکٹھے ہی ہیں. جن کو 3 کو دفن کیا تھا کیونکہ 70 آدمی شہید ہوا تھا، ہر ایک کے لیے الگ الگ قبر نہیں بن سکتی تھی، پھر ایک قبر میں کئی صحابہ کو دفن کرنا پڑا. لیکن واہ رسول کریم کے غلام اور تمہاری غیرت پر اور تمہاری شجاعت پر قربان. زخموں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، دشمن لڑائی کر کے چلے گئے ہیں. سرکار نے فرمایا ہمت کرو، ان کا پیچھا ایک مرتبہ کرو، نہیں تو یہ پھر لڑنے کے لیے آئیں گے. مسلمانوں کے زخموں کے منہ کھلے ہوئے ہیں تو سرکار کے ساتھ تلواریں بے نیام کیے ہوئے دشمنوں کے پیچھے جا رہے ہیں. جب دیکھا تو آگے دشمن جس جگہ ڈیرے ڈالے ہوئے تیاری کر رہے تھے واپس ہونے کی، جب مسلمانوں کو آتے دیکھا وہ گھبرائے. انہوں نے کہا اتنے بندے مارے گئے پھر بھی ان کی ہمت پر کچھ اثر نہیں پڑا، یہ بندے نہیں یہ درندے ہیں، مار رکھائیں گے ہمیں. وہاں سے وہ بھاگ گئے. اب وہ جو ریکارڈ کتابوں میں موجود تھا نا اس کے مطابق ہر قبر سے اتنے اتنے بندے نکلے. لیکن جتنے بندے نکلے جس وقت ان کی پٹیوں کو اوپر سے چھیڑا گیا خون نکلنے لگا. انگریز بھی کافی گئے، اس کے ان کے بیانات بھی موجود ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ آؤ آ کر کے دیکھو، ہم کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے شہید ہوتا ہے. یہ جو خون کی تندی اور تیزی ہے یہ سوائے تازہ دم میت کے تو نہیں ہوتی. تو ان کو مدتیں گزری ہیں، قبروں میں دفن ہیں، آج ٹھیک ہیں کہ نہیں. اس وقت بڑی عزت کے ساتھ ان کو وہاں سے اٹھایا گیا، بڑی شان شوکت کے ساتھ دوسری جگہ ان کو جا کے دفن کیا. عزت والا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور جتنے ایمان والے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لال شاہ بادشاہ آپ کے ڈیم والے یہ ہمارے سلسلے کے مرید ہیں، قادری ہیں. قادری دنیا میں جس جگہ بھی ہوگا غوث پاک کے سلسلے کا مرید ہوگا. تو یہ میرے دادا شاہ چراغ لاہوری کے مرید ہیں. پیچھے سے سب ایک طرح سے چلی آ رہی ہے ڈیم، لیکن جب لال شاہ بادشاہ کے دربار پر انہوں نے بلڈوزر لگائے، جتنے بھی لگائے سب کے بلیڈ ٹوٹے. عزت بن گئی کہ نہ بن گئی؟ عزت والا اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور جتنے ایمان والے ہیں
وہ عزت والے ہیں۔ یہ جس کو آپ گجرات کہتے ہیں، گجرات کے درمیان سے جو چھتری ہے نا پولیس والے سپاہی کے لیے چوک میں، اس جگہ سے گزرتا تھا وہ جو حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ وہی شخص ہے جس کا ڈوبا ہوا بیڑا سرکار بغداد لے کر آیا تھا، اس نے یہاں ڈیرا لگایا۔ تو یہ سارے وہاں گجر برادری کے لوگ اس کے بڑے مرید ہوئے، اور وہ ہر سال آئے تو جس جگہ لنگر خانہ بنا ہوا لنگر خانے بھی بہا کے لے جائے، مسجد بھی بہا کے لے جائے۔ تو جا کے شاہ چراغ لاہوری سے کہا، ان کے زمانے میں 400-500 برس کا فاصلہ ہے، کہنے لگے وہاں دریائے دجلہ میں بھی دجلہ نے مجھے غرق کیا تھا، آپ کے دادے نے مجھے نکالا تھا، آج مجھے یہاں یہ آپ کا جو دریائے چناب ہے یہ مجھے ہر سال ویران کرتا ہے، برباد کرتا ہے، چل کے اس سے بات کریں۔ آ کے ساحل پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے آ کر کہا یاد رکھ دولہ دریائی کو 4-5 مرتبہ تو اجاڑ چکا ہے، اب اگر پورے گجرات کو چھوڑ کے پرے سے نہ گزرے زمین کی خدا کی زمین پر تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس وقت اور اتنے دوری پر چلا جائے کہ تیرے بینے کی آواز بھی دولہے کو نہ آئے۔ اس کے بعد پھر یہ دریا جو ہے آگے بڑھا ہے۔ اب اس عزت بنی کہ نہ بنی زندوں سے، تو دریا کا مقابلہ نہ ہو سکا۔ جن کو مردہ سمجھتے ان کا ایک نمائندہ آیا، اس نے کہا میں خواجہ بغداد کا پوتا ہوں، پیچھے ہٹ جا اور خبردار تیری آواز بھی دولہے کو آئے۔ آج تک پھر دوبارہ اس راستے پہ پھٹکا ہے نہیں دیکھا۔ عزت والا ہے کہ نہیں دولہا؟ تو عزت اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، جتنے ایمان والے ہیں ان کا حق ہے۔ عزت کہتے ہیں غلبے کو۔ سرکار کے ایک صحابی جن کا نام حضرت سفینہ ہے، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو۔ ایک سفر میں واپس ہو رہے ہیں تو بہت سارے صحابہ بیمار ہو گئے جن کا سامان اٹھانے والا کوئی نہیں رہا، تو ان صحابی نے کہا کہ یار یہ جتنے صحابہ کا سامان ہے میرے اوپر لاد دو۔ لاد دیا، لے کے وہ چل دیے۔ سرکار نے کہا یار یہ کیسا نظر آتا ہے، یہ تو سفینہ ہے، کشتی ہے۔ وہ پھر زندگی میں انہوں نے کبھی اپنا نام بتایا ہی نہیں، سفینہ ہی سفینہ۔ وہ رومیوں نے ایک مرتبہ قید کر لیا، دور فاروقی ہے، وہ آرمی کے ایک افسر ہیں، ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا، جا کے جیل خانے میں بند کر دیا۔ کسی سبب سے جیل خانے سے نکل آئے، جو ہی آبادی سے نکلے آگے شیر آ گیا۔ شیر کو کہتے ہیں یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہٹ جا پیچھے، میں نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہوں۔ انہوں نے کہا میں مومن ہوں، میں ولی ہوں، میں صحابی ہوں۔ جو سب سے بڑا رینک ہوتا ہے مقابلے کے وقت وہ آدمی ذکر کرتا ہے، تو معلوم ان کے نزدیک سب سے بڑا رینک سرکار کا غلام ہونا ہے۔ سرکار کے سچے غلاموں ہی کا نام مومنین ہے۔ پیچھے ہٹ جا، میں سرکار کا غلام ہوں۔ اس وقت شیر آیا جیسے کتا خوشام سے دم ہلاتا ہے نا، اس سے دم ہلاتا ہوا فجعل بسبسۃ، انہیں ایسے دم ہلانا شروع کر دیا اور آ کے پاؤں چاٹنے لگا اور آگے آگے چل دیا۔ وہاں ان کو پتہ نہیں مجھے کدھر جانا ہے، جیسے یہاں ایک آدمی ڈرائیور ہو، اصل راستے سے آشنائی نہ ہو تو دوڑاتا پھرے اپنی گاڑی کو کہاں نکلے گا۔ اب جنگل ہے، پتہ نہیں کدھر سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے۔ شیر راستے کا رازدار ہے، وہ دم ہلاتا ہوا اپنی آرمی کے پاس لے گیا۔ جب آرمی سامنے آئی تو شیر نے اشارہ کیا وہ جن کی تلاش میں وہ سامنے تمہارے۔ اب شیروں پر غلبہ یہ نبی پاک کے غلاموں کو ملا کہ نہ ملا؟ انا مولا رسول، حضور کے غلامی کا نام مومن ہے۔ کہا کہ یہ ہم اگر لوٹ کے گئے نا تو ان کو بتائیں گے، ایک مرتبہ ان کو لینا دینا بند کرو، یہ نذرانے وغیرہ جو ان کو دیتے ہیں یہ کھا کھا کے بوٹے ہو گئے ہیں، اب ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ہمارے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، ان کا یہ کھانا پینا بند کرو تاکہ یہ خود بخود بھاگ جائے۔ رب کہتا ہے کھانا پینا اللہ کے قبضے میں ہے، خزائن جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ مالک کا خزانوں کا۔ اس میں ایک بات بڑی سمجھ آتی ہے، جب کہا نا صرف اللہ ہی مالک ہے خزانوں کا، وہ کہتے تم تو کہتے ہو سرکاری دو عالم علیہ السلام جو وہ خدا کے خزانوں کے مالک ہیں، ہم کہتے ہم سے ثبوت مانگا جاتا، ثبوت لاؤ۔ بخاری کا متن ہے
انی اوتی تو خزائن السماوات والارض، اللہ نے مجھے زمین و آسمانوں کے خزانے دیے ہیں۔ یہاں یہ قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان کے خزانوں کا صرف اللہ مالک ہے۔ آپ کو کبھی موقع ملے، آپ کبھی ہبہ لکھائیں تو ہبے کا متن ہوتا ہے یہ جس کا کھیوٹ نمبر اتنا ہے، خطونی نمبر اتنا ہے، رقبہ اتنا ہے، اس کا چاروں طرف کے فلاں 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 مالک ہیں، اور اس کا رقبہ کل اتنا ہے، اس کی کل میجرمنٹ اتنی ہے، اس کا میں بلا شرکت غیر واحد اکیلا مالک ہوں، اور میں اپنی آزاد مرضی سے یہ ہبہ کر کے فلاں کو دیتا ہوں۔ اس میں ایک ضابطے کی آج کل وہ بھی لکھائی ہوتی ہے، ضابطہ فوجداری نمبر 5، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اگر کسی اور کا بیچ میں حصہ نکل آیا تو اتنے سال تمہیں سزا ہوگی۔ وہ پھر لکھتا ہے کہ اس کا میں واحد مالک ہوں۔ کہتے ہیں رب نے کہا صرف اللہ ہی مالک ہے۔ یہ اس جو ہے سٹیمپ، یہ اس کا ثبوت یہ آیت ہے کہ میں صرف اللہ ہی مالک ہے، مطلب یہ کائنات میں نے اپنے محبوب کو دی ہے، چوں چوں وہ کرے جس کی پتی ہو، میں اکیلا مالک ہوں، میرے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ صرف اللہ ہی مالک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی پتی ہو نا، کسی کا حصہ ہو، تو پھر وہ دینے پر اعتراض کر سکتا ہے۔ میں اکیلا مالک ہو کر اگر سرکار کو دیتا ہوں تو قانونی طور پر واحد مالک کو دے سکتا ہوں۔ آگے چلیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خزانوں کا صرف اللہ مالک ہے، لیکن منافقوں کو نہیں پتا۔ اس کا مطلب سرکار کے رب کے خزانوں کا مالک ہونے کا انکار منافق کر سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں کر سکتا۔ سرکار کا فرمان ہے لو شئتو لصارت معیا جبال الذہب، اگر میں چاہتا یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کے میرے ساتھ ساتھ دوڑتے جدھر جدھر میں جاتا، لیکن یہ نبی کا مشن نہیں۔ سونے اور چاندی کو جپھے مارنا یہ نہ نبیوں کا کام ہے نہ ولیوں کا کام ہے۔ اس کو دیکھ کے کسی کی بزرگی تسلیم کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ بلا بڑی گدی ہے، ان کے مکانات بڑے ہیں جی، یہ کوئی بزرگی کی دلیل نہیں ہے، یہ جاہل لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام اجرا تلاش کرو وہ کس جگہ تھا؟ مسجد نبی میں ایسے یو ٹرن بنتا ہے، اس کا وہ نقشہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں 9 کمرے تھے، حضور کی 9 بیویاں وہ 9 کمروں میں رہتی تھی۔ سرکار کی کوئی شہری جائیداد نہیں تھی، سرکار کی وہ جو جائیدادیں اللہ نے دی تھیں، مثلا باغ فتق دیا تھا، اور غابہ 16-17 میل کے فاصلے پر مدینہ شریف سے ایک مقام ہے جہاں کئی مربع سرکار کی زمین تھی، اور ایک مدینہ طیبہ جو اسٹیشن ہے ریلوے کا، جو ترکیہ سے لائن آئی ہے، وہاں مدینہ شریف جنوب کی طرف وہ اسٹیشن پڑتا ہے، اس سے پچھلی طرف جبل ایر ہے جہاں کا پتھر مدینہ طیبہ کی تعمیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کئی 100 مربع زمین سرکار کی تھی، اور ایک جو حیمر رضی اللہ تعالیٰ کے یہودی تھے، پہلے بعد میں مسلمان ہوئے، اور جس تاریخ احد کی جنگ تھی، آپ آج صبح سب سے پہلے میں شہید ہوگا، اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں میں مسلمان ہو گیا ہوں، آج ہی مسلمان ہوا ہوں۔ تو جو میری زمین ہے، جو میرے باغات ہیں، ان کے سرکار مالک ہوں گے۔ وہ کیا زمین ہے؟ کا 7 باغ ہیں پانی والے، اور اسی طرح بڑی طویل و عریض زمین ہے جس میں باغات لگے ہوئے ہیں، اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، کھجوریں لگی ہوئی ہیں، یہ ان سب کے مالک سرکار ہیں۔ مگر سرکار نے یہ فرمایا ما ترکناؤ صدقہ، ہم جو ورثہ چھوڑتے ہیں وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، یہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ تو زندگی میں جتنا بھی مال و دولت آتا تھا صرف موٹا موٹا خرچہ ازواج مطہرات کے لیے رکھتے، باقی سب صحابہ غربا میں تقسیم فرما دیتے۔ یہ بڑے مکان ہونا، بڑے محل ہونا، شہری جائیدادیں ہونا، بینک بیلنس ہونا، یہ کوئی اللہ کے مقبول بندے کی نشانی نہیں۔ اگر یہ مقبولیت کی نشانی ہوتی تو سب سے پہلے نبیوں کے پاس ہوتی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ مالک تو اللہ ہے، اور یہ کیوں کہا کہ صرف میں ہی مالک ہوں؟ کہا صرف مالک میں ہی ہوں، اس لیے میرے دینے پر اعتراض کوئی نہیں کر سکتا۔ اعتراض وہ کرے جس کی پتی ہو، پتی کسی کی نہیں، اعتراض کیوں کرتا ہے؟
اور اللہ کے بندوں کے پاس دنیا آتی رہی، لیکن قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور اولادیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کریں۔ اصل میں یاد خدا سے غافل ہونا دنیا داری ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک و معاشو نکرہو فرزند و زن۔ دنیا داری مال اور دولت سے اور پیار سے، دنیا سے پیار کرنے کا نام دنیا داری ہے۔ اگر دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو تو بے شک مال و دولت ہو۔ اس سے اگر کوئی آدمی ولایت کے درجے سے گرتا تو حضرت عثمان غنی گر جاتے، بے شمار ان کے پاس مال و دولت تھا۔ اس سے کوئی گرتا تو سلیمان علیہ السلام گر جاتے، پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے۔ بنی اسرائیل صرف بنی اسرائیلوں کے نبی تھے، لیکن بادشاہ پوری دنیا کے تھے، 100 بیوی تھی، اس کے باوجود پیغمبر تھے، ان پر یہ الزام نہیں کہ وہ خدا سے غافل تھے، کیونکہ چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا داری اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ ایک مرتبہ سرکار بغداد پر بادشاہ وقت نے کیس کیا کہ آپ کا جتنا بینک بیلنس ہے اتنا میرا نہیں، آپ جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں میں نہیں پہن سکتا، آپ جس طرح کے مکان میں رہتے ہیں میں ایسے مکان کا مالک نہیں ہوں، اتنے پیسے کہاں سے لاتے ہو؟ اس وقت اس کی بھی رائے ضرور ہوئی ہوگی کہ منی لانڈرنگ کا کوئی قصہ تو نہیں چل رہا۔ جناب والی بغداد شہنشاہ جلال سے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا ایک دن آ کے میری دربار میں پورا دن بیٹھو، صبح سے شام تک بادشاہ وقت بیٹھا۔ آخر کیا ہوا؟ شام کے وقت جو نذرانے اکٹھے ہوئے، جب ان کے اعداد و شمار کرنے لگے، پوری سلطنت عباسیہ کا جتنا سالانہ ریونیو بورڈ کی آمدنی ہو سکتی تھی اس سے زیادہ تھی ایک دن کی آمدنی حضرت غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہی پیسے ملتے جائیں تو ہی عیاشی پر تل جائے، یہ دنیا داری ہے۔ پیسے موجود ہوں، جائیداد موجود ہو، لیکن ذکر الہی سے غافل نہ ہو۔ چیز تھا دنیا از خدا غافل بدن، نیک معاشو نکرہو فرزند و زن۔ آپ اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، ماں باپ کی خدمت کا حق پوری طرح ادا کریں، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو عجب خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اور حضرت سید مراد آبادی فرماتے ہیں، نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، گرم ہو انجمن اور لذت تنہائی ہو۔ تو یہ تھا آج کا سبق جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ اب 1 گھنٹے پر کا لیکچر پورا ہو چکا، اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔